باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روض پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جلال جمالی پرہیز کیا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ چلے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، بزرگان دین بھی فرماتے ہیں، بلکہ ہر کوئی پوری دنیا کے اندر یہ کہاوت مشہور ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یقیناً میرا یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے کس حساب سے کس انداز سے یہ بات کی۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ آپ کے معاملات بہتر ہوں تو اس وقت کچھ نہ کچھ آپ کو کھونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کسی مقام پر جا کے پہنچتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے چلہ کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو پھر ایسے آسن طریقے سے ایسے انداز سے آپ اس کی پرہیز کا خیال رکھیں تاکہ پتہ لگے دنیا کے اندر زندگی میں اگر آپ نے چلہ کرنا ہے، صرف ایک چلہ کر لیں، یہ نہیں کہ آپ اس کی تعداد بڑھاتے رہے۔ آپ کہیں میں نے 10 چلے کیے ہیں، 5 کیے ہیں، فلاں صورت کی، فلاں وظیفے کی، فلاں آیت کی میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک چلہ صحیح کر لیتے ہیں، اس کا پرہیز صحیح کرتے ہیں، آپ اس کا حصار کا عمل صحیح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر پوری زندگی میں آپ کو ایک عمل بھی کافی رہے گا۔ اکثر لوگ اس کی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں، نہ اس کا حصار کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے جو بزرگان دین اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہ کسی حصار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی معاملات کی ایسی ضرورت ہے۔ وہ کسی کے اوپر اگر سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں یا اس کو دعا دیتے ہیں، رب تعالی اس کے معاملات بہتر فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی آپ کام سیکھتے ہیں، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہیں، تو تب آپ جا کے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سکول کے اندر جاتے ہیں، آپ فوراً آپ اس میٹرک کا پیپر نہیں دے سکتے۔ آپ اس کو پہلی کلاس پڑھیں گے، پھر دوسری پڑھیں گے، پھر تیسری، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چڑھیں گے، پھر آپ پروفیسر بھی بن سکتے ہیں، جو مرضی آپ کرنا چاہیں، لیکن اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو عملیات کے اندر بھی یہ بزرگان دین کی ایک ترتیب ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی چلہ کرنا ہے، آپ نے جنات کو پکڑنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ دوستیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ دشمنی بھی ہو سکتی ہیں، تو اس وقت آپ کے پاس پرہیز اگر صحیح ہے، آپ کا حصار مضبوط ہے، آپ کے استاد محترم ٹھیک ہیں، تو تبھی آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ ناکام ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں آج کل کے دور میں 2022-23 جو چل رہا ہے ہمارا، تو اس کے اندر میں چلے نہیں سمجھتا جو آج کل چلے کیے جاتے ہیں، جو اس کے پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ میرے درمیان، میرے بزرگوں کے درمیان یہ چلے ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ پہلے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندگی کے اندر ایک چلہ کر لو، ایک زکوٰۃ ادا کر دو، اچھی طریقے سے ادا کرو کہ جس جگہ پر آپ جائیں، پھر یہ نہ ہو کہ آپ جس جگہ پر جائیں آپ کہیں جی یہاں پر میرے حضرات کام نہیں کر سکتے، یہاں پر میری لمٹ ختم ہو چکی ہے، تو اس چلے کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ وہ چلہ کریں جو پوری دنیا کے اندر آپ کا وہ عمل کام کرے، 7 سمندر پار بھی تیر کی طرح آپ کا عمل کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو زبردست پرہیز کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ مختصر پرہیز بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پرہیز کرنا، جب آپ نے چلے کے لیے بیٹھنا ہے، ہمیشہ الگ جگہ میں بیٹھیں، دنیا سے آپ کٹ جائیں، کسی سے بات نہ کریں، بالکل دنیا سے الگ ہو جائیں۔ بس آپ کا گھر والوں سے اتنا رابطہ ہو، یا جس جگہ پر آپ چلہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے ایسا ہو کہ 4 دیواری آپ کی بند ہونی چاہیے۔ وہ 4 دیواری کے اوپر، دیوار کے اوپر وہ آپ کا کھانا رکھ دیں۔ کھانا اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے کچا دودھ پینا ہے، آپ نے کچے سبزیاں کھانی ہیں، مطلب جیسے مولی، شلجم، یہ چیزیں ہوتی ہیں، گاجر ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ فروٹ کھا سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ نہیں کھا سکتے اس کے اندر۔ آپ صرف جو ہے سبزیوں کے جو فروٹ ہیں جیسے آم ہے، کیلا ہے، یہ چیزیں آپ جتنا مرضی کھانے ہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کھجور کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ کھجور جو ہوتی ہے وہ آپ کو تقویت بھی دیتی ہے، قوت بھی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ شیطان سے، جنات سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کھجور بہت زیادہ آپ کو کام دیتی ہے۔ بس آپ اس کے اندر روزے رکھیں، جو بھی آپ کا چلہ چل رہا ہو، 41 دن کا چلہ ہے، 21 دن کا ہے، جتنا بھی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو صحیح رزلٹ ہے وہ 41 دن کے چلے کے اندر رہتا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جو میری بہن بھائی بزرگ اگر اس طرح کا پرہیز کر لیتے ہیں جلالی جمالی، جس کو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ آپ آگ کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے کپڑے آپ نے اس کے اندر خود دھونے ہیں، 4 دیواری کے اندر آپ نے 41 دن رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آپ چلہ کرتے ہیں
تو میں آپ کو 110% کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی چلے کے اندر آپ حضرات کی حاضری بھی کروا لیں گے، آپ ان سے ایگریمنٹ معاہدہ بھی کروا لیں گے۔ تو جو لوگ 3 4 چلے کرتے ہیں ان کی یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ پرہیز صحیح نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر اس کے اندر جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، بازار کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں نا، جب آپ الگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ نہیں سنتے، لوگوں کے عکس نہیں دیکھتے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ چلہ کر رہے ہیں حضرات کے حوالے سے بزرگ کو حاصل کرنے کے لیے یا پورے پری کو حاصل کرنے کے لیے، تو ادھر سے آپ بازار کے اندر بھی جا رہے ہیں، اس کے کھانے بھی کھا رہے ہیں، سموسے بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر آپ کی نظر بھی پڑ رہی ہے، تو اس وقت آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس پرہیز کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر رہیں، بس جو گھر والے ہوں وہ آپ کا جو سحری کا سامان ہے اور مطلب فروٹ ہیں، جو سبزیاں آپ نے کھانی آپ اس کو شلجم کھا سکتے ہیں جب آپ کو بھوک لگے۔ آپ نے روزہ رکھنا، صبح آپ کھجور اور کچے دودھ کا استعمال کریں، وہ دیوار کے اوپر رکھیں گے، آپ اس کو اٹھا لیں گے، وہ ایک ٹائم آپ کا بنا، اس کے اندر آپ نے موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرنا، صرف آپ کے پاس قرآن پاک ہونا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، یا بس اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات پر درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، یا پھر جو آپ کا وظیفہ ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، پرہیز کے حوالے سے یہ اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ہمیشہ، وہ ڈاکٹری بھی ایک سسٹم ہے نا کہ علاج سے زیادہ بہتر پرہیز ہوتا ہے، جب آپ پرہیز کرتے ہیں تو سارے معاملات آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جو جلالی جمالی پرہیز ہے، میں اسی کو پرہیز سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو پرہیز نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو کہتے ہیں فلاں سورت پڑھنا شروع کر دو، اس کی برکتیں ضرور ملتی ہیں، اس کی رحمتیں ضرور برستی ہیں، لیکن جو ان کا اصل مشن ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، جنات کو قابو کرنا ہوتا ہے، تسخیر کرنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب آپ سوچ چکے ہیں کہ میں نے چلہ کرنا ہے، جنات کو قابو کرنا ہے، ان کو مسخر کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، تو پھر آپ ایک چلہ کریں، اچھی طریقے سے کریں، اور اس کے اندر آپ نے صدقے کا بڑا خیال کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو آپ نے کہہ دینا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے غریبوں کے اندر کھانا 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو ڈالنا ہے، یا اپنے گھر والوں کہیں گے آپ کو سوکھی روٹیاں بنا کر دے کے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے، 4 دیواری کے اوپر آپ اس کو اٹھائیں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس چھت کے اوپر ڈالتے رہیں، انشاءاللہ تعالی زبردست قسم کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اور اس کے اندر آپ نے جو اپنے مرشد سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اکثر یہ بھی بات آتی ہے قاری صاحب، جب ہم اس کے اندر بند ہو جائیں گے، قید ہو جائیں گے، تو کس طرح اپنے مرشد کو اپنی کیفیت، اپنے حالات بتائیں گے؟ اس کے لیے خط کا آپ نے استعمال کرنا ہے، یہاں سے خط لکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے، وہ آپ کے مرشد آپ کے استاد تک پہنچائیں گے، ان کا رابطہ نمبر، آپ کے مرشد کا رابطہ نمبر، آپ کے استاد کا رابطہ نمبر آپ کے گھر والوں کے پاس ہونا چاہیے، یا جس جگہ پر آپ چلہ کر رہے ہیں، جو آپ کی سرپرستی میں آپ کو سنبھال رہا ہے، آپ کا میزبان بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنے مرشد کا موبائل نمبر دیں گے، تاکہ وہ ان سے آپ کی کیفیت بتائے، جو آپ خط لکھ کر دیں گے، واپسی وہ جواب آپ کو خط پر دے، اور منہ زبانی نہ دے، آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا 40 دن، اور کوشش کریں کہ آپ جس 4 دیواری کے اندر رہیں، آپ دھوپ کے اندر بھی بہت کم بیٹھیں، اس کمرے کے اندر بیٹھیں، بس جتنی دیر آپ نے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو جب نیند آئے تو سو جائیں، بس یہ آپ نے سونا ہے، اور اس کے بعد روزے رکھنے اور اپنی جو وظائف ہیں اس کا خیال رکھنا۔ اب سونے سے مراد نہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں سے اگر 3 گھنٹے کا آپ کا چلا تو باقی آپ سارا دن سوتے رہیں، یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو ہوگی، اس میں آپ کو احرام کے اندر چلہ کیسے کیا جاتا ہے، احرام کیسے باندھا جاتا ہے، حصار کیسے کیا جاتا ہے، حصار سے واپسی کیسے نکلا جاتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ آگے سیریل میں آپ کو کہ آپ کن کن صورتوں کے عامل بن سکتے ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ ساری چیزیں ترتیب وائز بتاؤں گا، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، دھیان دینا ہے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے نوازے۔ اگر آپ ہماری سرپرستی میں کریں گے تو آپ کو پتہ یقیناً میں اس کی فیس چارج کرتا ہوں، پھر اس کی سرپرستی بھی آپ لوگ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب تعالی تمام امت مسلموں کو جنات، حمزات، موکل، جتنی بھی شیطانی قوت ہیں، اللہ رب العزت ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔